سنتوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ اپنی زندگی کو ڈھال لے تو میرے عزیزوں بزرگوں وہ کامل مومن ہو کر دنیا سے جائے گا۔ جیسے آدمی روزانہ صبح میں اٹھتا ہے، پہلے سوتا ہے پھر بعد میں اٹھتا ہے۔ پہلے سونے کے آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ سونے سے پہلے وضو کر کر سویا کرو۔ کیا فرمایا کہ وضو کر کے سویا کرو، لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، نوجوانوں کی حالت یہ ہے، موبائل دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، بڑوں کی حالت یہ ہے سیریل دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، تو اس آدمی کی صبح کیسے ہوگی؟ حضور نے فرمایا جو آدمی رات میں وضو کر کے سوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کی روح سیدھا عرش پر جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کر کے واپس آتی ہے۔ جو آدمی وضو نہ کرے، حضور نے فرمایا اس کی روح شیطانوں کے ساتھ پھرتی ہے۔ بھئی جو آدمی وضو کیے بغیر صرف سو جائے تو اس کی روح، میرے عزیزوں بزرگوں، آج وضو تو چھوڑو، ہم تو شیطان کو دیکھ کر سوئے اور شیطان ہی کو ساتھ پھرتے ہیں، اور جب بازار جاتے ہیں تو شیطان کا جھنڈا لے کر جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا وضو کر کے سو، وضو کر کے سوئیں گے اللہ رحمت بھیجیں گے تمہاری روح کو، جو تمہیں صبح کو رحمت لے کر اٹھائے گی، برکت کے ساتھ اٹھائے گی۔ لیکن مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ بغیر وضو کے سوتے ہیں، اور وہ بھی ناپاکی کی حالت میں سوتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بے برکتی اور بے رحمتی اور شیطان نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ آپ نے فرمایا وضو کر کے سو جاؤ، آپ نے سنت بتائی عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ، لیکن مسلمانوں کی حالت یہ 12 بجے سوتے ہیں۔ سائنٹیفکٹ نے فرمایا جو آدمی 12 بجے سوتا ہے اس کی دماغی حالت 40 سال کے بعد خراب ہو جائے گی۔ آج لوگوں کو لقوہ کیوں مارتا ہے؟ آج لوگوں کو پھانسی کیوں مارتی ہے؟ اسی لیے کہ ان کی نیند اللہ تعالیٰ نے جو رات کو سکون کے لیے بنایا تھا، رات کے 10 بجے کے بعد 8 بجے کے بعد سونے کا مسلمانوں کا معمول ہے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے اٹھنے کی عادت، کلچر ان کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے اسے کوئی واک اور کوئی ورزش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو آدمی تہجد میں اٹھ کر مجھ سے 2 رکعت مانگتا ہے میں ساری زندگی صحت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا جو آدمی رات میں جلد سوتا ہے، حضور کی سنتیں ہیں، حضور کی سنتیں ہیں، جلد سونے کی فکر کرنا اور اپنے بستر کو جھاڑنا، اپنے بستر کو جو ہے پاک و صاف کر کے سونا۔ آج گندگی کے ساتھ سوتے ہیں، گندگی کے ساتھ اٹھتے ہیں، تو گندگی لے کر ہم بازاروں میں گھومتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی نہیں، نوجوانوں کی حالت میں بتا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ دیندار لوگ کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں جن کو دین معلوم نہیں، اسلام معلوم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ معلوم نہیں، ان کے گھروں کی حالت جا کر دیکھو اور جھانک کر دیکھو وہ کیسے سوتے ہیں، کیسے پیتے ہیں۔ ان کی صبح اور شام بغیر سنتوں کی گزرتی ہے تو ان کی زندگیوں میں پریشانیاں کتنی ہیں۔ حضور نے فرمایا دعا پڑھ کر سو، اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا اور جیتا ہوں۔ وہ اللہ نے یہ دعا سکھائی اور فرمایا نیند یہ موت کی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں اس کی روح کو اپنے پاس روک سکتا ہوں۔ آدمی سو جائے پھر نہ اٹھے اللہ کی مشیت پر تو سارا گھرانہ ویران ہو جائے، سارے محلے ویران ہو جائیں، سارے آبادیاں ویران ہو جائیں۔ اللہ کے قبضے قدرت میں موت و حیات ہے۔ انسان یہ بھول جاتا ہے میں کس لیے سو رہا ہوں، میں کس کے لیے اٹھ رہا ہوں، میں کس کے لیے جی رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، جب سو کر اٹھو تو سنت طریقے سے، یعنی سو اور سنت طریقے کے ساتھ اٹھو، سیدھے طرف سے سو جاؤ۔ آج لوگ سیدھے طرف سے سونے کے بجائے الٹی طرف سے اوندھے منہ پتہ نہیں کیسا سو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ یہ بیماریاں اسی لیے ہیں کہ ہم نے آج سنتوں کو چھوڑا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اور صبح میں اٹھتے ہیں تو میرے عزیز و بزرگوں صبح میں اٹھنے کا معمول بناؤ۔ حدیث میں فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، فرمایا صبح کا سونا مومن کا رزق کو روک دیتا ہے۔ فرمایا جو آدمی بغیر صبح کی نماز کے بازار نکلتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔
اور جو آدمی شیطان کے پیشاب کے ساتھ بازار جائے، چاہے وہ 100 روپے کمائے چاہے 1000 کمائے، لیکن اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔ جو آدمی فجر کی نماز کے ساتھ بازار جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا جھنڈا، سبز جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جہاں بھی جائے گا فتح کرتے ہوئے شام کو اپنے گھر واپس لوٹے گا۔ یہ سنتیں ہیں، گھر آنے کی سنت حضور نے بتائی، سیدھا پیر رکھ کر آؤ، دعا پڑھ کر آؤ، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ گھر میں آنے کی دعا سکھائی، گھر کے باہر آؤ تو بایاں پیر رکھ کر آؤ، وہ دعا پڑھ کر بسم اللہ توکلت علی اللہ ربنا، یہ دعا سکھائی، اور فرمایا بیت الخلا جاؤ، دعا پڑھ کر جاؤ، شیطان اور جنات کے درمیان پردہ پڑ جائے گا۔ اگر تم دعا پڑھے بغیر اگر تم نے بیت الخلا کے اندر چلے گئے تو سمجھو تمہارے عضو خاص کے ساتھ شیطان اور جنات کھیلتے ہیں۔ آج ہم کتنی دفعہ ہم کو ذہن میں بھی نہیں ہوتا، لیکن میرے عزیز و بزرگوں، ہم بغیر دعا کے، بغیر سر پر دوپٹہ ڈالے، بغیر ٹوپی کے اور بغیر چپل کے، پتہ نہیں پیر کیسے رکھا کیسے نہیں رکھا، سیدھا رکھا یا بایاں رکھا، بس چلے گئے، اپنی ضرورت کو پوری کر کے آ گئے، تو ہم نے شیطان کے ساتھ گئے اور شیطان کے ساتھ کھیل کر واپس آ گئے۔ ہم نے کبھی سوچا؟ حضور نے فرمایا کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، دعا پڑھ کر کھاؤ، اور جو آدمی دعا پڑھ کر نہ کھائے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے، اور جو آدمی یہ دعا پڑھ کر کھاتا ہے 1 آنت میں کھاتا ہے، اور اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ جو آدمی بغیر دعا پڑھے کے کھانا کھاتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ کھاتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے کیا؟ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچی بات، پکی باتیں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں وہ آنکھیں دے، اگر اللہ نے ہمیں وہ محسوس کرنے کی صلاحیت دے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں استنجا میں بھی شیطان ہوتے ہیں، کھانے میں بھی شیطان ہوتے ہیں، ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اٹھنے اور بیٹھنے، کھانے اور پینے، اپنی حاجت کے پورا کرنے میں جب دعائیں پڑھتے ہیں تو شیطان کی طاقت اس سے سلب ہو جاتی ہے، شیطان کی طاقت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ یہ دعاؤں کی برکت ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، مکتبوں میں بچوں کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ مدرسوں میں بچوں کو دعائیں کیوں یاد کی جاتی ہیں؟ اسی لیے تاکہ بچے مکتب میں آ کر یہ دعائیں سیکھیں گے، یہ دعائیں یاد کریں گے، یہ بڑے ہو کر عمل کریں گے۔ ہماری زندگیوں میں بے برکتی کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اٹھتے بیٹھتے حضور نے ہمیں دعائیں سکھائی، ہم نے ان دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی صبح کو اٹھے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی صبح میں یہ 3 مرتبہ پڑھے، شام میں 3 مرتبہ پڑھے، حضور نے فرمایا اس کی دن بھر کی جتنی بھی شر پہنچنے والا ہے، نقصان پہنچنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس شر سے، اس نقصان سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بچاتے ہیں۔ کبھی آدمی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کبھی ٹھوکر لگ کر مر جاتا ہے، کبھی حوادثات میں مر جاتا ہے، کبھی کسی کے اوپر گاڑی گر گئی، کبھی کسی کے اوپر بلڈنگ گر گئی، کبھی کسی کوئی آدمی پھنس گیا، پھسل گیا۔ ان چھوٹے چھوٹے حوادثات سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ ہر حادثے سے اس کی